اب مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف لے آندے نے اور انشاءاللہ العزیز دل جمی نال بیٹھو گے نا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ساڑھے بیٹھنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إلى اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سن ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر سن جوا تے شراب تے زنا سر عام سی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی بیٹی دے معصوم پیدا ہوندی کسے گھر سی باب تدتائیں جدو مل دی خبر سی ادو تائیں کم کاج ہور نہیں سی کر دے جدو تک زندہ درگور نہیں سی کر دے ماجرہ سنا بچی روندی کو لاندی دا ہاتھ جوڑ جوڑ ہاڑے ابا دی زبانی دا آکھے ابو جان دسو میرا کی قصورے ظلم دا کسا لوگ بڑا مشہورے کسے بھی معصوم دین غلطی قصور سی ظالم دے ظلم دا ایہو دستور سی اور دل والے ٹکڑے نو دل نالو توڑ کے روندی کو رلاندی بچی قبرچ چھوڑ کے دنیا تے چند دا پیا چمکارا ہے مکیا اندھیرا ہویا جگ مگ سارا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ محتوات خاصے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود تادیر اپنے کار اندر بیٹھن لی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بالخصوص میری معزز علماء و مشیخ دی تشریف آوری اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے انہاں ساتھیاں نے بھائیاں نے اجد پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا میری مراد محترم جناب قاری محمد یاسین صدیقی صاحب فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد عمران عاشق صاحب اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقہ حاجی اکرام اللہ صاحب اللہ تعالیٰ تمام بھائیاں دی محبت نو پیار نو اس نیکی نو اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخرت دے اندر کامیابی اور عزت دا باعث بنائے سب کہہ دو آمین
پھر بولیے آمین۔ حضرات رات دا کافی حصہ بھی چکی ہے، ٹائم 12 دے قریب ہونے والا ہے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے نامور علماء اور نامور خطبہ و قائدین اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ میرے ذمہ محترم قاری محمد یاسین صدیقی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی جو انہوں نے موضوع لگایا ہے وہ ہے بعثت مصطفیٰ کے مقاصد یا مشر مصطفیٰ۔ انشاءاللہ الرحمن میں اللہ دی توفیق نالے کوشش کروں گا توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات نہ ہو پائے۔ دعا کرنا اللہ میرے زبان تو کوئی ایسا کلمہ جملہ نہ نکلوائے جس کا مینو یا تو آنو فائدہ نہ ہوئے۔ میرے آندک مقصد ہے تہاڑے جاگن دا ٹائم دین دا تشریف لے آنے دا مقصد ہے۔ دعا کیجئے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو بنایا تے کیوں بنایا؟ گلہ درہ تے آنا سنی آجے، میں زیادہ دیر تو آنو پریشانی کریں گا۔ انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے جب اپنی بات نے کلوز کر کے میں انشاءاللہ دعا کر دیں گا۔ حضرات اللہ پاک نے مینوں تو آنو دنیا تے بھیجے ہے، ساڑھے بھی کو آن دا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاءوں بھیجے ہے، رسولوں بھیجے ہے، بالخصوص آخر تے اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو، گوڑے چھڑ کے بولو، گوڑے چھڑ کے بولو، اچھی بولو، ہولی بولو، ہاں یہ بھی سمجھ آئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی رسول تشریف لے آئے نے انبیاء دے آن دا مقصد کیے۔ یہ پوچھنا چاہنا اسی آئے تھے کیوں آئے اور نبی آئے تھے کیوں آئے؟ ساڑھے آن دا مقصد کیے انبیاء نے کس واتے بھیجے ہے؟ میں نے ایک گالہ سمجھ آئی ہے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر 2 وعدے لے۔ ایک وعدہ اللہ پاک نے اپنی ربوبیت لیا اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام دی نبوت و رسالت لے آئے۔ اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر جرا پہلا اجتماع منعقد کیتا ہے، پروگرام اللہ پاک نے ترتیب دیتا ہے۔ اس اجتماع دے اندر، اس پروگرام دے اندر، اس جلسے دے اندر، اس کانفرنس دے اندر، اس بدن دے اندر اور اس محفل دے اندر اللہ پاک نے اپنے بھی بلائے، بیگانے بھی بلائے، مسلمانوں نے بلایا، کافروں نے بلایا، یہودیوں نے بلایا، عیسائیوں نے بلایا، سکھوں نے بلایا، سبنا نے بلا کے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، میں تو آڈا رب ہاں کے نہیں۔ اور لوگوں بندے دسو انسانوں طرح دسیا جے، میں تو آڈا رب ہاں کے نہیں، مشکل کشا ہاں کے نہیں، میں تو آڈا داتا ہاں کے نہیں، دستگیر ہاں کے نہیں، میں تو آڈا غوث اعظم غریب نواز لاجپال ہاں کے نہیں، اور میں عبادت حقدار ہاں کے نہیں۔ سارے آنے بیک زبان اس بات قرار کیتا، قالو بلا، اللہ کیوں نہیں؟ تو ساڑا رب ہے، تو ساڑا مشکل کشائے، حاجت روائے، دستگیرے، غوث اعظمے، غریب نوازے، لاجپالے، اللہ تو ساڑا حادی، اللہ تو ساڑا داتا ہے، اللہ پروردگارے اور عبادت حقدار اللہ تو ہی ہے۔ حضرات عالم ارواح دی اندر اللہ نے ساڑے کو وعدہ لیا، اسی سارے نے قرار کیتا، اللہ تو ساڑا مشکل کشا حاجت روائے اور تو عبادت لائے۔ سنیا دے اسی ہم دنیا تے آئے ہیں، اللہ پاک نے پیچھے پیچھے انبیاءوں پہ دیا، نبیانوں پہ دیا، رسولانوں پہ دیا۔ میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے بندے میرے لئے کا وعدہ کر گئے نے، کتے وعدہ بھولنا گئے ہومن، جاؤ جا کے وعدہ یاد کرواؤ۔ حضرات راتے آنا سنیے، انبیاء آئے نے وہ وعدہ یاد کروان واسطے آئے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن تو پہلے لوگ وعدہ پھول چکے نے۔ حضرات قتل و غارت عام ہے، فسق و فجور عام ہے، رازدنی عام ہے، ڈاکے عام نے، بدماشیاں عام نے، عیاشی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بے دینی عام ہے، جہالت عام ہے، اور لوگ تیاں دے حقوق دے ڈاکے مار دے، ظلم زیادتیاں کر دے، بلکہ زندہ تیاں نو دفن کر دیا کر دے، عورتاں نو وراثت کو محروم کر دے، عورتاں نو
جھگڑا والا سلوک کر دے، ظلم تے سیاتیاں حضرات رات دھیان نہ سنیے، آقا تشریف لے آئے نے، میرے آقا دھیان دا مقصد کیے، آقا اللہ دا تعارف کروان واسطے آئے نے، وعدہ یاد کروان واسطے آئے نے، اور میرے آقا معاشرے دی اصلاح واسطے آئے نے، اور ذرا دھیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولے آجے، گل ایویں نہیں بننی، ایویں نہیں گل بننی، تسی راج راج کے درود پڑھو تے میری انشاءاللہ تھکاوٹ بھی لے جائے گی، میں نے تقویت ملے گی تو حوصلہ ملے گا، اور میں سمجھاں گا تسی جاگ رہے ہو اور میں جاگ دے لوگن الحم کلامہ اچھی اچھی بولے آجے، راج راج کے پڑھے آجے تے گاج واج کے درود پاک پڑھنا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ہاں حضرات یعنی سنیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شروع دے اندر بڑی مدبانہ گزارش کرانگا سونے آئے، میری زبان دے بار 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 نبی پاک دا نام آئے گا، چونکہ آقا دے میں آنے میں قاصد بیان کرنا چاہنا ہے، آقا دی تشریف آوری دی وجوہات میں بیان کرنا چاہنا ہے، میری زبان دے نام آئے تے جھوم جانا ہے تے راج راج کے درود پاک پڑھ کے منہ مٹھا کرنا ہے، اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے آئے، حضرات یعنی سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ درود پاک رج رج کے پڑھ، محبت نال پڑھ، حضرات رات یعنی سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے، لوگوں آقا دیان تو پہلے آقا دی تشریف آوری تو قبل لوگ اللہ نو بھی بھول چکے نے، اللہ دی پہچان بھی ختم کر چکے نے، آقا دیان تو پہلے جلالتی جلالت، گمراہیاں گمراہیاں، ہندیرے ہی ہندیرے، ظلم و ستم دے بدار گرم نے، ایک اللہ میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے آئے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور لوگی پوچھ دے سن پہ قبرانو، لوگی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سونا جھکانا آیا، اور کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ آقا دیان تو پہلے سنی طرح سونے ادرا دیان نہ سننا، اللہ اکبر کبیرہ، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، گڑیاں وچ پورے آ جاندہ سی، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، گڑیاں وچ پورے آ جاندہ سی، اونا بے قصتے مظلومہ لئی بن رحمت دا پیغام آیا، او کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ میرے آقا تشریف لے آئے نے، لوگوں ہر پاسے ظلم ہی ظلم، زیادتیاں ہی زیادتیاں آئے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا تشریف لے آئے نے، اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ حضرات مال کے کائنات نے تمام انبیاء دے آن دا مقصد بیان فرمایا ہے، تمام انبیاء دی تشریف آوری دا اللہ نے مقصد نو بیان فرمایا ہے، اور میرے آقا دے آنے دا مقصد کیے لوگ میرے آقا تشریف لے آئے نے، آقا اللہ دی پہچان کروان واسطے آئے نے، آقا اللہ دا تعارف کروان واسطے آئے نے، آقا اللہ دی بندگی دا درس دین واسطے آئے نے، آقا اللہ دی پوجا کروان واسطے آئے نے۔ اللہ دا قرآن میرے آقا سونے اعلان کر دو کہ لوگو اللہ نے جن نبی بھیجے نے، جن رسول بھیجے نے، جن پیغمبر آئے نے، اور جن بھی اللہ پاک نے اپنے نمائندے بھیجے نے، سارے دھیان دا مقصد کیے وہ کیڑا پیغام لے کے آئے، کیڑی دعوت لے کے آئے، کیڑا مشن لے کے آئے۔ انبیاء دا مشن کیے لوگو ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ۔ نبی آئے نے کہ لوگو عبادت کدی کرنی ہے، بولو نبی آئے اللہ دی عبادت کروان واسطے آئے نے لوگو عبادت اللہ دی کریا دے، اللہ دی عبادت دی اندر کسے نو شریک نہ کرنا ہے، بندگی اللہ دی کرنی ہے، اللہ دی بندگی دی اندر کسے نو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ دی پوجا کرنی، اللہ دی پوجا دی اندر کسے نو حصے دار نہیں بنانا ہے۔ لوگ ساری عبادت اللہ واسطے خاص نے، اگر بدنی عبادت کرنی تو بھی اللہ واسطے کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تی اللہ نو کرنا ہے، قیام کرنا ہے تی اللہ دے نام دا کرنا ہے، لوگوں رکوع کرنا ہے تی اللہ دے نام دا کرنا ہے، اگر طواف کرنا ہے تی اللہ دے نام دا کرنا ہے، مالی عبادت کرنی ہے تی اللہ دے نام دی کرنی ہے، چڑھاوے دینے تی اللہ دے نام دے، دودر نیاز دینی تی بولو کی دے نام دی، میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن اللہ نے اعلان کروایا، سونے اعلان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آقا پیغام لے آئے، آقا دعوت دین واسطے آئے، لوگوں ساریاں عبادتاں دے لائق کو ساتے جس دی بنائی ہوئی ہے ساری کائنات۔ کو سمجھ آ رہی کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ جاگیا دے ساریاں عبادتاں دے لائق کو ساتے جس دی بنائی ہوئی ہے ساری کائنات۔ انہوں کدی موت نے او صدا لی حیات، او عبادت حقدار ہے، انہوں کدی موت نے او صدا لی حیات۔ قرآن کہیں دے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ کیا ہے سبحان اللہ؟ لوگ نچ دے ٹپ دے قوالیاں تے بھنگڑے پاندے شرم نہیں کر دے تے سبحان اللہ کہن لگا کوڑی رون نالوں چوپی چنگی اچھی کہو سبحان اللہ۔ حضرات قرآن پڑھیا تے جھوم جایا کر، محبت نہ قرآن سنیا کر، نیکی تی عبادت دل لگا کے قرآن سنیا کر، اور لوگوں میں آقا دی دعوت دا ترجمہ کر۔ نبی کیوں آئے نے؟ آقا پیغام کی ڈالا کیا لوگوں سنو ساریاں عبادتاں دے لائق کو ساتے جس دی بنائی ہوئی ساری کائنات، انہوں کدی موت نہیں اور صدا لی حیات، ہر ایک چیز اوتے قادر قدیر رب جان اسنو جو قادر قدیر۔
آقا پیغام کی لے کے آئے لوگو ٹھیک ساڑھا پوجنے دا حق او سارا بنو سنو سنو ٹھیک ساڑھا پوجنے دا حق او سارا بنو جنہیں سانا پیدا کے تھا نالے ساڑھے بابنو روزی دا بھی ذمہ جو پچاو دے خسا بنو علینت خبیر سمیع بصیر رب جان او سنو جو قادر قدیر عادل پیچھا لے کے جانا جانا سنے آئے یاد کر پہلیاں پرانی ہتھ بیتیاں او یاد کر پہلیاں پرانیاں تو بیتیاں ریم ویچ تیرے لئے خوراکاں پیدا کیتیاں ماں دے پیٹن روزی کون دیندہ سی بولو یار ماں دے پیٹ اندر رکھوالیاں کون کردہ رہے آئے روزیاں کون دیندہ رہے آئے اور ماں دے پیٹ اندر ضرورتاں کون پوریاں کردہ رہے آئے ہن دنیا تے آ گیا چولا مارن تا بعد نہیں آندا ایک کھچا مارن تا بعد نہیں آندا کہندا او میری ماندا نہیں میری سندا نہیں او مینوں دیندا نہیں فلاں میری رد نہیں کردا او کدی اپنے ماضی نوں بھی دیکھیا کر سونیا کیوں رب نوں بھولے او یاد کر پہلیاں پرانیاں تو بیتیاں ریم وچ تیرے لے خوراکاں پیدا کیتیاں او دس ہن تیرے والوں کیوں بد نگتیاں اے بدو بدی بدی کرے تیری کثیرے رب جان او سنو جو قادر قدیرے حضرات محبت ہی گل کرنا جانا ہے تینوں شیر چوسنے دا والا سکھلایا سی او تینوں شیر چوسنے دا والا سکھلایا سی او بوالے گود ویچ تینوں بٹھلایا سی او کار کار پیار تینوں سینے نال لایا سی سونی تیرے پالنے دی کیتی تدبیرے رب جان او سنو جو قادر قدیرے ٹھنڈیاں ہوا رب تیرے لئے کی رب نے تیرے واسطے نہیں بنایا اور ٹھنڈیاں ہوا رب تیرے لئے چلامدہ اے موسمان پھیر پھیر تیرے لئے آمدہ خدا دی قسمیں دل خون دے آنسو رہندا ہے آج دے کلمہ گو مسلمانہ نے میرے اللہ دی عزت نہیں پہچانے آئے اللہ دی قدر منزلت نہیں پہچانے آئے اور میں تو کہا کرنا لوگو رب دی نافرمانی کیوں کرنے ہیں اسی اللہ دی عظمت نو نہیں پہچانے ہیں ہاں ہاں اگر سانو رب دی پہچان ہو جائے اللہ دی پہچان ہو جائے اگر سانو اللہ دا تعارف ہو جائے ساڑھے دل اندر اللہ دی محبت آ جائے گی جد رب دی محبت آ جائے گی ساڑھا پیار مال کے کائنات نال پہ جائے گا کیوں شیخ ہی نا ٹھنڈیاں ہوا رب تیرے لئے چلامدہ موسمان پھر پھر تیرے لئے آمدہ اے میوے روتو روتو دے او تینوں ہے کھوامدہ اے وکھو وک زیکا وکھو وکری تاثیرے رب جان او سنو جو قادر قدیرے اللہ اللہ دن رات تیرے لئے بنایا ہے پیارے آئے دن کنے کم رات سوے تو بیچارے آئے پھر بھی نہیں اللہ دا تو شکر گزارے آئے غصہ نہ کری پھر بھی نہیں اللہ دا تو شکر گزارے آئے بڑا تو نالائک جیدی ملے نہ نصیرے رب جان او سنو جو قادر قدیرے اللہ دا تعارف کرو اللہ دے اختیارات ہی گل کرنا چاہنا اللہ دے کمہ ویچ کسے نو کلام نہیں او تھے دا مارنے دا کسے دا بھی کام نہیں او پیرا اولیاء و انبیاء و دا مقام نہیں چھوٹا وڈا او دے دربار دا فقیرے رب جان او سنو جو قادر قدیرے اور دس 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 اینا پیرا تینوں نفع کی پچاونا جیڑے آپ ڈبے اینا پار کی لگاونا جڑ آپ بے دینے آپ بے شرمے آپ بے حیائے آپ نکمہ آپ جرا پلیتے آپ جرا نپاکے جرا آپ نماز نہیں پڑھدا روزہ نہیں رکھدا وہ تینوں میں نے کی سمجھائے گا اگر میں ایک کہاں اینا لچیا لفنگیا رو پیر نہ من پیر اگر مننا ہی تو محمد مصطفیٰ نو من تو گستاخی دے فتوے لامے اگر ایک گستاخی تو میں ہزار بار بھی کرنے واسے تیار ہاں جڑا شریعت دی مخالفت کردہ ہے میں انہوں اللہ دا ولی نہیں بندا دس اینا پیرا تینوں نفع کی پہنچامنا
جیڑے آپ ڈھبے اینا پارکی لگاونا پلہ پھڑ اینا دا جے دوزخ نہ جاونا انہیں کی ہدایت دینے آپ جو شریر رب جان اوسنو جو قدر قدیر سن شرک دی نجات دا سمان نہیں لبدا حدیث جو نہیں لبدا قرآن جو نہیں لبدا شرک دی نجات دا سمان نہیں لبدا حدیث جو نہیں لبدا قرآن جو نہیں لبدا سچ پوچھے مشرک ویٹ ایمان بھی نہیں لبدا بڑے بڑے عالمان دی ایک تفسیر رب جان اوسنو جو قادر قدیر آقا تشریف لے آئے نے بھی اللہ دا پیغام لے کے آئے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آقا کیوں آئے نے اللہ دا تعارف کروان واسطے آئے نے انہوں کیوں آئے اب پیچھے کی بولے ہیں آقا کیوں آئے نے اللہ دا تعارف کروان واسطے آئے اللہ دی پہچان کروان واسطے آئے اللہ دی بندگی دا درس دین واسطے آئے پھلیانوں سدھے ران تلان واسطے آئے گمراہیاں چو کٹ کے میرے آقا راہ راست چلان واسطے آئے آقا کیوں آئے نے لوگوں سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہنم کو لو بچا کے جنت رسے تے چلان واسطے آئے نے آقا دی آمد مقصد اللہ قرآن کریمت بیان کر رہے آئے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا تشریف لے آئے نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب اللہ دی عظمت دا نعرہ لایا کر نبی دی شان دا نعرہ لایا کر میں تا موت دا مالا مر جانا میں کہتا زندہ باد ہونے نکلنا پتر کار بھی جانے کہ نہیں جانا اللہ دی تکبیر دا نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت حضرات جاننا سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے میرے آقا لوگوں جنت رسے تے چلان واسے میں نے یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھی رات میرے آقا رو رو کے اٹھ کے دعاواں منگ دینے کی دے واسطے بولو کی دے واسطے امت نال نبی نو پیارے امت نال نبی نو محبت امت نبی دا غم خارے حضرات میرے آقا امت وفا شعار نے امت غم خار نے میرے آقا امت ایمان دی حریش نے امت دی کامیابی دی حریش نے آقا امت دی جنت دی حریش نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمادن لوگوں میں نہیں چاہتا میرا ایمان محبت گوارا نہیں کر دی کوئی بندہ بھی جہنم اندر چلا جائے میرے آقا فرمادن لوگوں میں تو آنو کمر تو پکڑ کے لک تو جفے پا کے اللہ دی جنت دی طرف چلانا چاہنا وا کوئی ایسی محبت پیش کرو اگر میں گل کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا اگر میں گل کرا مبالغہ آ رہی نہیں اور لوگوں میں نے جری گل سمجھ آئیے اللہ دی عزت دی قسم اونا باپ اپنے اولاد دا خیال نہیں کردہ اونا باپ اپنے اولاد نال پیار نہیں کردہ اکلوتا بیٹا ہوئے ماں اونا اپنے بیٹے نال محبتہ نہیں کریا کر دی اور جنیاں محبتہ میرے نبی نے اپنے امت نال کر کے دیکھا چھڑیاں نے میں کہا کرنا کہ اللہ نبی میری دا حوصلہ اللہ میرے پیر دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ کدی منگدا دعا
بہ کے یاراں دے وچ کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمروں تارا بنو مناندار اللہ 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 اکبر کیویں پڑھیاں نمازاں طریقے دسی گفتگو دی بھی آقا سلیقے دسے کیویں پڑھیاں نمازاں طریقے دسے گفتگو دی بھی آقا سلیقے دسے پیدا ہوئے کوئی تے حقیقی دسے پیدا ہوئے کوئی تے حقیقی دسے مسئلہ ایک ایک محمد سنو داریا اللہ اللہ بس کر دیں اشارے کیوں کر دیں حضرات رات یعنی سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایک ادھر شیخ بہ گئے کہ ادھر بہ گئے ہیں نا انہیں واقعہ پھڑیے نا ہاتھ اندر ان سارا پریشان نہ ہویا جے اللہ جی رحمت نال میں وعدہ کیتا 1.5-2 گھنٹے جے گل مکانی تے پریشانی ہویا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ٹھلے پہ گئے ہو نا میں درود پاک دی گل کروں تسی پھر نہیں پڑھ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پڑھ درود پاک محبت نال پڑھ امام الانبیاء جناب محمد میرا دل کرتا ہے میں تیرے تھوڑی جی یہ دیکھو عظمت نہ دستے ہیں شاید تیرا موڈ بن جائے تقریر سننے والا حضرات درود پاک پڑھ صبح پڑھ شام پڑھ لے لو نہار پڑھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھ دل لگا کے پڑھ باوضو ہو کے پڑھ محبت پیار میں پڑھ عقیدت احترام نال پڑھ رج راج کے پڑھ دے گج واج کے پڑھ سونے پڑھنا چاہیے گھڑنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے گھڑنا نہیں چاہیے نواں نہیں بنانا چاہیے پڑھ درود پاک فائدہ کی ہوئے گا دو گلاں کرتے گل اگے چلانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ جرا بندہ رج راج کے گج واج کے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ زندگی دے سارے فکر مکائے گا زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا ہن پڑھ جناب محمد اجے بھی ایک اور حدیث سنیے مزید گل سمجھ آئے گی سید جامع دی حدیث پاک میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعت یوم القیامہ سنی سنی سونیا بڑی پیاری حدیث پاک ایمان دادا ہوئے گا محبتہ بڑھ جان گیا پیارا بھد جائے گا عقیدتہ بھد جان گیا گلہ نہ کرو گل میری سنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کر لو سمجھ نہیں نہ تو انہوں نے ایک دوجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے عظیم صحابہ جڑا بندہ سنی جڑا بندہ میرے مسلمانوں سنی جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھ دے 10 مرتبہ شام نو درود پاک پڑھے لیل و نہار 10 مرتبہ پڑھے شب و روز 10 مرتبہ پڑھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے خوش نصیب نو میری شفاعت دا حقدار بنائے گا گل بن جائے گی سونیا گل بن جائے گی اللہ دے قسم گل بن جائے گی آپ پیار نہ درود پاک پڑھ قیامت دا دن ہوئے گا کوئی تیرے کام نہیں آئے گا آقا تیرے سفارش کر دیں گے اللہ معاف فرما کے جنت دا مہمان بنائے گا نبی دا گوانڈی بنائے گا
ترجمہ کراتے محبت دی گل کرا پیار دی پتیاں پیش کرنا چاہنا میں کہا کرنا ہے کہ دن حشر و سجدے کر کر کی میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے دن حشر نو سج تیری خاطر کنا پیار کنا میرے اللہ دے نبی سروئے نے او دن حشر نو سجدے کر کر کی میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے ہاں ساڑھے برگیاں گناہگارانو سنے گھٹ کے سینے لا لینا ہے اللہ ایمان تے زندہ رکھی تھی ایمان تے موت دے بھی ہاں اگر عقیدہ تو عید پلے اگر شرک لو بیدار آئے حضرت شرک لو اگر دامن پاکے کی فیدہ ہوئے گا ساڑھے برگیاں کہو انشاءاللہ اور سوسیدی نالی جے کہو انشاءاللہ ساڑھے برگیاں گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے دن حشر نو سجدی کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے حضرات راتے آنا سنیے بڑی پیاری گل کران لگا بڑی پیاری گل کر لگا در دل لا کے سنیا دے اوتی اڈیاں چک چک لوکی ویکھنگی ایشان والا کون آیا اوتھے اڈیاں چک چک لوکی ویکھنگی ایشان والا کون آیا ادو آنگے ہونی ادو آنگے اوتھے اڈیاں چک چک لوکی ویکھنگی ایشان والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے او دن حشر نو سجدی کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او تے کوثر دا ایک حوض خوشی جیتے سونا جلوہ پیروز ہوتی إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اوتے کوثر دا ایک حوض خوشی جیتے سونا جلوہ فیروز ہوتی جن مل گیا جام کوثر دا اور جنہیں پی لیا پانی کوثر دا ان رب نے اپنا بنا لینا ہے ہون بھی نہ بولے تے قسمت دی گل لے بڑی پیاری گل بڑی پیاری بات کرا میں منے آئے تو بھی منے گا میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہوتی میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہوتی جس دن اس وچ میرے آقا نے سڑے یارہ ڈیرہ لا لینا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو پھر ڈلے پہ جا جی میں توڑا مزاج بنا رہے ہیں موڈ تقریر سنندہ تسی مزاج بناؤ میں تقریر شروع کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے آقا کیوں آئے دراتے آنا سننا ہے میرے آقا تیانو حق دلوان واسطے آئے کیوں جی ہوئی ہے نا میرے آقا دیان تو پہلے لوگ تیان دھاکا کھا جاندے سمجھے میں ہون کھا جانے ہیں ہون بھی کھاندے بڑے بڑے حاجی ویکھے نے بڑے بڑے نمازی ویکھے نے بڑے بڑے سات حاج کر کے میں بندیاں دیکھے آئے ہائے میرے اللہ تیاں دا کا کھا جاندے نے بیٹیاں دا حصہ کھا جاندے نے جہنم دا ٹکٹ لے جاندے نے میں کوئی جنت دا ٹھیکیدار نہیں حدیث ہے چوکیدار حدیث پیش کرا گا بڑے بڑے بندے ویکھے نے کہیں دا پترو آؤ جلدی آؤ جی جی ابو جی فرماؤ کی فرمانا چاہتے بیٹے آ جاؤ لے آؤ میرے کو سٹام کروا لو لے آؤ میرے کو سگنیچر کروا لو
لو میرے کو گوٹھے دعا لو، آؤ میرے کو بیان دلوا لو، میرے جی دیا یہ ساری جائیداد حصے لے لو، کتی ایسا نہ ہوئے مر جاواں پچھو 30 حصہ نہ لے جائے۔ کوئی شخص نہ اللہ صاحب بندہ پوچھے تینوں کی لبیا پاپیا تو جو ایڈی وڈی کرتوت کیتی ہے اپنے دھی دا حصہ کھو کے پتر نو دے چلے ہیں، تینوں کی لبیا اے ہن حدیث سنیا جی، بخاری مسلم دی حدیث نہ ملے تے میں مجرم پیارے ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ و ارضائے حدیث طیبہ بیان کر دینے سنو درات آن دینال میرے آقا فرما دینے ما من عبد، میرے علماء بیٹھ تشریف فرما دے، میرے خطبہ بیٹھے نے ترجمہ کروا لیا جی، حدیث بخاری تے مسلم دیئے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش برعیت اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے صحابہ جڑا بندہ اپنے تو متحت لوگاں دے نال، اپنے تو نیوے لوگاں دے نال، اپنی رعایا دے نال، اپنی عوام دے نال دھوکہ کردہ مر جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ ایویں کر دینا جنہ بڑا مناسب دا ترجمہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جڑا بندہ اپنے بیٹیاں نال، اپنیاں بیٹیاں دے نال، اپنے دھیاں پتراں نال جڑا بندہ اے دھوکہ کردہ مر جائے گا، اپنیاں بہناں نال جڑا بندہ دھوکہ کردہ مر جائے گا، اپنے چھوٹے بھائیاں نال جڑا بندہ دھوکہ کردہ مر جائے گا، اللہ جنت تے حرام کر دے گا۔ بڑا پائی قابض ہو گیا، چھوٹا بھی روئی جاندہ نہیں دیندہ ایسا، کیا ہے دھوکہ نہیں؟ او پہیاں عدالتہ لے لیتا، عدالتہ جو کہ کٹا لپنا ہے، او پہیاں عدالتہ لے لیتا، یہ تو عدالتہ ہی سچے نو جھوٹے تو جھوٹے نو سچے بنانے واسطے نہیں، یہ کوئی انصاف واسطے عدالتہ تھوڑی ہے نہیں، انصاف ملے گا یا اللہ دے قرآن چو ملے گا یا میرے محمدی حدیث چو ملے گا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ بڑا پائی چھوٹے پائی دا حصہ کھا گیا، بھائی پہن دا حصہ کھا گیا، پیو دھی دا حصہ کھا گیا، آسمان تو آوازاں دی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، دھوکہ کرنے والے سن لے، ما اللہ نے تینوں جنت تے حرام کر چھڑے، ایسا بندہ رب دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ آقا آئی اسما حصے دوان واسطے آئے، میرے آقا بیٹیاں دے حقوق تے پاسبان بن کی آئے۔ حضرات رات آنا سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آنے تو پہ لوگ تیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دیتا ہے، بیٹیاں نو قتل کر دیا کر دینے، بیٹیاں نو ختم کر دیا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ دا قرآن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتیاں جاندی ہیں۔ میرے آقا آئے نے، آقا آئے بیٹیاں زندگی بخشی، بیٹیاں حقوق ملے، بیٹی نے زندہ رہن حق ملے آئے۔ صحیح بخاری دی حدیث اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ نبی نے آکے علل اعلان، میرے آقا نے ڈنکے دی چوٹ اعلان فرمایا، میرے آقا نے علا وجہ البصیرت اعلان فرمایا لوگو سن لو، اللہ نے مادینہ فرمانی نو حرام کر دیتا ہے، اور لوگو در غلطیان نہ سنے جا، مانو ستایا نہ کر، مانو رولایا نہ کر، مانو تڑپایا نہ کر، مادہ دل دکھایا نہ کر، مانو پریشان نہ کریا کر، عزت کریا کر، تعظیم کریا کر، تکریم کریا کر، ادب کریا کر، حیا کریا
کریا کر خیال کریا کر خدمت کریا کر صلہ رحمی کریا کر ہاں ہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو اللہ نے ماں دینا فرمانی نو حرام کر دیتا اور سنیے آقا میرے آئے نے آقا فرماتے لوگوں سن لو رب العالمین نے بیٹی نو قتل کرنا بیٹی نو دفن زندہ کرنا اور بیٹی نو ضائع کرنا اللہ نے حرام کر چھڑے آئے تو میں انہاں مسلمانوں نو کی کماتے کی تفسرہ کرا مکے دے کافر بے ایمان مکے دے لانتی اپنے عتیانو پیدا ہون تو بعد زندہ دفن کر دے مار دے آج دے مسلمانہ نے پیدا ہون تو پہلے کئی بچیاں ضائع کروا چھڑیاں نے جگہ جگہ کچھا بچہ سنٹر کھلے نہیں کیوں شیخ ٹائم مکتا نہیں 10 منٹ رہ جائے حضرات رات آننا سنیے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے آقا فرماتا لوگو نہ قتل کرو نہ ظلم کرو نہ زیادتیاں کرو کہ میں بھی تو انہوں پیغام دینا چاہنا کہ لوگو نہ ایک کہر گزارو تیاں کو کھدی وچ نہ مارو لوگو یہ وڈیاں نو گال سمجھ آئے کہ بزرگاں نے گال بڑی سمجھ آنی اور لوگو نہ اس کہر گزارو تیاں کو کھدی وچ نہ مارو اس صدا صدا پیاری گھر دی خیر منا دیا نے ہاں پت ونڈان زمین تیاں دکھ ونڈان دیا نے میں دیکھے آئے پت ونڈان زمین آتیاں دکھ ونڈان دیاں نے اللہ اللہ نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا کسے کلی نو کھلنا تو پہلا ہی پٹ دینا نال مشینہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دینا ارے کر کسے کلی نو کھلنا تو پہلا ہی پٹ دینا یہ کیسا دستور ہے لوگو یہ کیسا دستور ہے لوگو کچھ تے سمجھو کچھ تے سوچو بیٹی اللہ دی رحمت امی ایسا فرما دیا نے پت ونڈان زمین آتیاں دکھ ونڈان دیا نے میں دیکھے آئے تو سبھی دیکھیا ہونا ہے کہ تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھان دیئے کدی پین کدی بیوی تے کتے ماں اکھوان دیئے عورت زندگی دے مختلف ایام دے مختلف مراحل نے بیٹی بہن بیوی وقت نال ماں بھی بن جاندی وقت نال نال تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیاں والے ہو تی بن کے زندگی وچ کئی کردار نبھاندیے کدی پہن کدی بیوی تے کتے ماں اکھواندیے جے ماں پہ جملہ پلی پلے بنی جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے صدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندہ حالات بدل دے رہندے سونے آئے جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے پتر سواری منہ پھیرے جے ماں پہ ہون دکھاں وچ کیرے پتر سواری منہ پھیرے تیاں پھر بھی ماں پیاں دی کر پجیاں آندیاں نے پت ونڈان زمین آتیاں دکھ ونڈان دیاں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ دو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا تشریف لے آئے نے تیاں نو حق ملیا تیاں نو مقام ملیا تیاں نو شان ملیا زندہ رہند حق ملیا حضرات رات آن سنیے نفرتہ ختم ہو گئیاں محبتہ بڑھ گئیاں میرے آقا تشریف لے آئے نے آقا نفرت ختم کرنے واسطے آئے محبت میرے آقا پھول نشاور کرنے واسطے آئے اور کس انداز میں میرے آقا سے شادیاں کی دیا کس انداز
استاد نے میرے آقا لوگاں دا مائن بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو منی بطولیہ من البنات بشیئن فاقسن الیہن کن لہو سترا من النار زکی صاحب نہیں دا رہی تے جاگو پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ جنہوں تی دے کی آز او سنو تیال اللہ جنہوں بیٹی دے کی آز سمال ہے اللہ جنہوں بیٹی دے دے اے بیٹی نال محبت کرے پیار کرے تے شان کرے تربیت کرے آقا فرما دینے اپنے بیٹی دی جھین شادی کرے ٹائم تے شادی کرے براسو جو حصہ دے دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اس بیٹی دی بھجا تو اللہ جہنم کو بچا کے جنت مہمان بنائے گا نہیں سمجھ ایک اور حدیث سنیے مسلم دی حدیث الفاظ نے من عال جاریتہی حتی تبلغ یوم القیامہ انا وہو وزمہ صابیہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ جنہوں دو بیٹیاں دے دے اللہ جنہوں تیاں دے دے وے اے بیٹیاں احسان کرے محبت کرے تربیت کرے ٹائم تے شادی کرتے حصہ دے دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انج کر کے جنت دی اندر میرا ساتھ نصیب فرمائے گا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ترجمہ کراتے گل مکان لگا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا حدیث بخاری دا ترجمہ کر لگا او جنہیں پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادیے ان اگتی ملی آزادیے کیتی بدری منیر منادیے سارے جگن وہ سمجھا گیا جی دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا توجہ کیجئے اے بیٹی بہن بیوی کی تمام لوگو ہندی اپنی اپنی تاں لوگو جملہ سمجھن والا جے اے بیٹی بہن بیوی کی تمام لوگو ہندی اپنی اپنی تاں لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو اجرت بے نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا میری بہنہ بھی سن رہی ہوں گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او رحمت رب رحمان دیے سن رحمت جڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا بڑی پیاری گل کر لگا او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے وکن بازار نمل لوگو ہیرا موتی ہے انمل لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
جڑی گھڑی سونا محبوب آیا جڑی گھڑی سونا محبوب آیا کہ رات جاری سی صبح آ رہی سی جڑی گھڑی سونا محبوب آیا رات جاری سی صبح آ رہی سی لوگ کیتے خزاواں نے گولا بستر رحمت آن بہار جما رہی سی ختم رسول بنایا جن سونے رب نے قدرت اس دا ظہور فرما رہی سی ویلے صبح دے باغاں دے وچ طاہر اے شبنم پھلانو وضو کرا رہی سی گلہ بڑیاں رہیں دیاں نے باقی پھر کدی سی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نا او ٹائم ویل الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین ہاں جی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے اللہ ساڑھے حال تیرے فرما میرے اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر کر دے اللہ آخرت بھی بہتر فرما میرے اللہ اس مسجد جتنے بھی نمازی معاونین منتظمین امام و خطیب ذمہ داران فوت ہو گیا اللہ سبنا دی قبروں جنت دا باغ بنا دے سبنا معاف فرما کے اپنے جنت دا مہمان بنا میرے اللہ جو اس مسجد معاونین منتظمین امام و خطیب زندہ نے سبنا دی زندگی جوانی عمر تقوی اندر برکت فرما میرے اللہ آج دے پروگرام نو قبول فرما اللہ قبول فرما میرے بچیاں دا میرے بھائیاں دا بزرگاں دا ماما بہنا بیٹیاں دا تا دیر جاگنا اللہ قبول فرما اللہ کچھ بیٹھن دے مقاصد نے کچھ جاگن دے مقاصد نے میرے اللہ تیرے بندے جو جو نیک خواہشات رکھ دینے اللہ پوریاں فرما دے اللہ تیری یہ بندیاں جو نیک خواہشات لے کے آئیاں اللہ پوریاں فرما دے میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندر جتنے میرے بھائی میریاں پہنا بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ تیرا بے اولاد ہونا تیری عزت خوبی ہے میرے اللہ تیرے بندیاں دا بے اولاد ہونا عیب تصور کیتا جانا میرے اللہ بے اولادہ دے حال تیرے فرما نیک بچی عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے نیک بنا دے اللہ نیک بنا دے اللہ جنہ کل بیٹیاں نے عزت دی حفاظت فرما غیرت حیا ایمان دی حفاظت فرما اللہ جنہ دی بیٹیاں نے مقدر سونے بنانا نصیب چنگے بنانا کسی ظالم دے متھے نہ لئی میرے اللہ اللہ جو والدین اپنے تیاں دی وجہ دے دکھی نے سکھ دے دے اللہ جو بیٹیاں بیٹیاں دے رشتہ دی وجہ دے پریشان اللہ ثانیہ پیدا فرما دے عزت والے کا نصیب فرما جنہیں میرے ساتھیاں نے میرے بھائیاں نے بزرگاں نے آج دی خوبصورت محفل دے انعقاد فرمایا اللہ قبول فرما بھائی کاری یاسین صدیقی صاحب اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش قبول فرما انہاں نے بچیاں نو نیک بنا دے میرے اللہ اور دیگر جو جماعتی احباب نے محنت کی تھی حصہ میں لایا کوشش کاوش کی تھی اللہ سبنا تو بہتر جاننے اللہ سبنا تے حال تیرے فرما سبنا دے بچیاں نو نیک بنا دے زندگی عمر تقوی مال اندر برکت فرما جو لوگ تیرے کرنو آباد کر دینا اللہ انہوں نے کرنو آباد فرما اللہ ساڑھے ملک پاکستان دے حال ترہم فرما اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما ملک پاکستان امن دا گہوارہ بنا دے اللہ جو پاکستان دے امن واسطے خطرہ نے جو اسلام دی سالمیت واسطے خطرہ اللہ انہوں لوگوں نے تباہ و برباد کر دے اللہ اپنی رحمت انہوں لوگوں نے کنجلہ میرے اللہ نام و نشان مٹا دے انہوں لوگوں نے میرے اللہ تیرے پاکستان اور اسلام دے خیر خواہ اللہ انہوں دی مدد فرما انہوں دی حفاظت فرما میرے اللہ اپنے رحمت دے نال تمام بیماراں دے حال ترہم فرما اللہ میرے جسد بھائی دا جو عزیز بیمار شہد کامل عطا فرما میرے جسد بھائی دا جو عزیز فوت ہو یا اللہ معاف فرما کہ جنت نصیب فرما دے اللہ جنت عطا فرما غریباں دے حال ترہم فرما مسکیناں دے حال ترہم فرما مزدوراں دے حال ترہم کر دے میرے اللہ غریباں دے حال ترہم فرما مقروضاں دے قرضے دے بندوبست فرما کسی نہ کسی دا محتاج نہ کر میرے اللہ سبحانہ دی مدد فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ النبی محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین